بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں آنے والا اور سانس لینے والا جب تک سانس لیتا ہے تو دنیا میں ہوتا ہے، اور یہ عارضی زندگی ہے۔ یہ عارضی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وقت اور موت مقرر فرما دی ہے۔ مرنے والا کامیاب ہے تو جنتی ہے، مرنے والا ناکام ہے تو جہنمی ہے۔ در حقیقت جنت اور جہنم کی معرفت ہے جو فتابیونی کے اندر عطا ہوتی ہے۔ یہ عطا در حقیقت بڑی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کو عارضی زندگی دیتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خواہش جس میں سانس اور دم ہے، نکل جانے پر خواہش ختم اور ظاہری موت ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی عارضی زندگی دیتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں، دم خواہش کے ساتھ ہے، دم باہر تو خواہش ختم، یہ موت ہے۔ اور جب کوئی عارضی زندگی میں خواہش پر عمل کرتا ہے تو یہ شہوت، اور شہوت میں موت نہیں ہوتی، عذاب ہوتا ہے۔ فرمایا لا یموتون فیہا ولا یحیا، کہ عارضی زندگی میں تو دم ہے، دم اس وقت تک ہے جب تک کوئی خواہش میں کھاتا پیتا سوتا جاگتا وغیرہ ہے، لیکن جیسے ہی دم کسی کا نکل جاتا ہے، قبض ہو جاتا ہے، تو اب موت ہے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خواہش تو دم کے ساتھ ہے، لیکن جب کوئی خواہش پر عمل کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا، خواہش کی نفی نہیں کرتا، خواہش کی نفی تعلیم میں نہیں کرتا، تو جیسے ہی یہ خواہش کی نفی نہ کرنے کی وجہ سے خواہش پر عمل کرتا ہے تو یہ شہوت ہوتی ہے۔ شہوت والا مرتا نہیں، اس کی عارضی زندگی ضائع اور برباد ہوتی ہے۔ عارضی زندگی اس کی ضائع اور برباد ہوتی ہے جسے عارضی زندگی سے ابدی زندگی نہیں ملتی۔ ابدی زندگی کا سامان شہوت کو چھوڑنے پر ہے، خواہش نہیں بلکہ شہوت کو چھوڑنے پر ہے۔ شہوت نام کس چیز کا ہے کہ جب کوئی خواہش کی نفی نہیں کرتا اور خواہش کو بجا لاتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، گھر میں غیر ہوتا ہے اور باہر اپنا ہوتا ہے،
اللہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع تعلیم کے حصول میں نہیں کرتا، تو یہ وہ ہوتا ہے جس نے اپنی عارضی زندگی کو ضائع کیا ہوتا ہے اور خواہش کی پیروی میں شہوت کو اپناتا ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جہنمی وہ لوگ ہیں، عذاب میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اس شہوت کو پورا کیا ہے۔ دو چیزیں سمجھنے کے قابل ہیں کہ میں وہ کہتا ہوں جو ہوتا نہیں، میں وہ کہتا ہوں جو ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہوں اس سے شرم کرتا ہوں وہ کہتا نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ ہوتا نہیں۔ میں جو کہتا ہوں وہ کیا ہوتا ہے، ذرا سن لیجیے کہ شراب، جوا، رشوت اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکم کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ میں جب دیکھتا ہوں تو حکم کے خلاف دیکھتا ہوں، جب میں سنتا ہوں تو حکم کے خلاف سنتا ہوں، میں جب بولتا ہوں تو حکم کے خلاف بولتا ہوں۔ مجھے برائی کا پتہ ہوتا ہے، نیکی کا مجھے پتہ ہوتا ہے۔ میں کہتا نیکی ہوں اور کرتا برائی ہوں۔ فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ٹھکانہ تو اس کا ہے جو نیکی کرتا ہے۔ نیکی کہنے کا نام اگر ہوتا تو اللہ پروردگار کا یہ ارشاد پاک کیوں ہوتا، لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ کیوں کہتے ہو جو ہوتے نہیں۔ اب جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو میں جو کہتا ہوں مجھے وہ ہونا چاہیے، میں جب باہر ہوتا ہوں جو میں کہتا ہوں وہ مجھے ہونا چاہیے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جب کوئی نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے تو اللہ کا وہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کا محبوب ہونے کے لیے پہلی دو باتیں جاننا ضروری ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ جب کوئی خواہش کی نفی نہیں کرتا تو یہ خواہش جو ہے یہ بندے کو مارتی ہے۔ اس کا مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ خواہش پر عمل کرنے والا شہوت میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ خواہش کے عمل کو ہی شہوت کہا جاتا ہے۔ جب کوئی خواہش پر عمل کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کی پیروی کی نفی کرتا ہے، یہ حکم کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اور حکم کے خلاف جو ہے جب اس کا دم نکلتا ہے، سانس نکلتا ہے، تو یہ دم کے نکلنے سے اسے موت آتی ہے، لیکن کوئی آنکھ یہ نہیں دیکھتی، کوئی کان یہ نہیں سنتا، کوئی ہاتھ یہ نہیں پکڑتا، کوئی پاؤں چل کر وہاں نہیں جاتا جدھر موت نکلنے کے ساتھ یہ عارضی زندگی شہوت میں ملوث ہونے کی وجہ سے ضائع برباد ہو جاتی ہے اور جا کر مٹی میں ملتی ہے۔ یہ وجود تو مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن جو عارضی زندگی کا حساب کتاب اس پر پڑ چکا ہوتا ہے وہ عذاب ہوتا ہے۔ اب ظاہری تو وہ جہنم میں ہوتا ہے، لیکن اگر عذاب نہ ہو تو جہنم میں وہ کیوں جاتا؟ عارضی زندگی میں وقت ہے۔ جہنم میں جب کوئی جاتا ہے اگر وہ مسلمان مومن ہوتا ہے لیکن جو کہتا ہے وہ ہوتا نہیں، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، عملی کفر شرک میں پڑا ہوتا ہے، خواہش کی پیروی میں شہوت پر عمل کیا ہوتا ہے، جب وہ جہنم میں جاتا ہے تو جہنم میں عذاب ہوتا ہے، اور جہنم میں جو عذاب ہے اس کی حقیقت اس کا وقت ہوتا ہے۔ جتنا دنیا میں کسی کا وقت ہے اتنی دیر وہ عارضی زندگی میں رہتا ہے، وقت ختم ہوتا ہے، نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے۔ ویسے ہی وقت ختم ہونے پر اس کا دم قبض کر لیا جاتا ہے اور اس پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب کوئی مرتا ہے دم نکلا ہوتا ہے۔ عارضی زندگی کسی کی اگر ضائع ہوتی ہے
جتنی اس نے ضائع کی ہوتی اتنا وقت ہوتا ہے. مرنے کے بعد جب وہ جہنم میں جاتا ہے تو ظاہری جہنم ہوتی ہے، حقیقت اس میں وقت اور وقت کا عذاب ہوتا ہے. فرمایا لا یموتون فیہا ولا یحیا، اس میں نہ زندگی ہے کہ عارضی زندگی ہو، نہ اس میں ابدی زندگی ہے کہ ابدی زندگی ہو. وہ تو جہنم ہے، اس میں صرف ایک ہی چیز ہے، عذاب ہی عذاب ہے. فاسق فاجر کے لیے جو عذاب ہے وہ وقتی ہے، کافر مشرک کے لیے جو عذاب ہے وہ دائمی ہے. یہی تو وہ باتیں ہیں. جب کسی کا دم نکلتا ہے تو دیکھنا حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ ہے کہ شرمسار ہے اس سے. اگر کوئی رشوت لیتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، اگر کوئی باہر خواہش کی نفی نہیں کرتا، خواہش میں شہوت کماتا ہے، جب گھر میں واپس آتا ہے تو اسے نہیں پتا کہ جن میں وہ واپس آیا ہے ان میں وہ نہیں ہے جو ہے. اگر وہ وہی ہے جو ہے تو گھر والوں کو اس نے کیا کھلایا ہے، گھر والوں کو اس نے کیا پلایا ہے، گھر والوں کو اس نے کیا سنایا ہے، گھر والوں کے ساتھ اس نے کون سی زندگی گزاری ہے. عذاب کی زندگی جب کسی کے ساتھ کوئی گزارتا ہے تو یا وہ جہنمی ہوتا ہے یا وہ عذاب کے ساتھ ہوتا ہے. فرمایا کو انفسکم واہلیکم نارا، کہ جدھر اپنے آپ کو بچانا جہنم کی آگ سے، ادھر دوسروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا. آگ کیا کرتی ہے؟ آنکھ نہیں رکھتی، آگ اپنی تپش رکھتی ہے. آگ کان نہیں رکھتی، آگ اپنی تپش رکھتی ہے. آگ کچھ بھی نہیں رکھتی، آگ جلانا رکھتی ہے. کوئی دوست ہو، کوئی دشمن ہو، جب کسی کو آگ لگتی ہے تو نہ وہ دوست دیکھتی ہے نہ وہ دشمن دیکھتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آگ ہے. لا یموتون فیہا ولا یحیا، جہنم جہنم ہے. کیا ہے اب جہنم؟ نہ کسی کی دوست ہے نہ کسی کی دشمن ہے، وہ تو آگ ہی آگ ہے. اللہ کا عذاب ہی عذاب ہے، غیظ و غضب ہے. اگر کوئی اس بات کو جانتا ہے اس نے ان دو باتوں کو جانا ہے کہ خواہش کی نفی نیکی ہے، خواہش کی نفی نیکی ہے، اور خواہش کو چھوڑ کر سنت کو اختیار کرنا نیکی پر عمل ہے. یہ ہے کہ وہ تم کیوں نہیں وہ ہوتے جو تمہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، کہ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تمہیں خواہش کی نفی کا عمل تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اب خواہش کی نفی کا عمل کرنے والا وہ ہے جس نے عارضی زندگی کو ضائع ہونے سے بچایا ہے. اور کوئی اپنی عارضی زندگی کو ضائع ہونے سے نہیں بچاتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ سنت کی پیروی چھوڑ کر، اللہ کا حکم چھوڑ کر اپنی خواہش کو بجا لاتا ہے. یہ خواہش کو بجا لانے والے جتنے بھی ہیں، جب ان کا دم نکلتا ہے تو ان پر موت طاری ہو جاتی ہے. لیکن آنکھ جو دیکھنا چاہیے آنکھ کو وہ یہ ہے کہ یہ تو دم نکلا ہے، موت طاری ہوئی ہے، اس کے ہاتھ سے کیا نکل گیا ہے؟ اس کے ہاتھ سے عارضی زندگی کا جو وقت ہے وہ نکل گیا ہے. عارضی زندگی کے وقت میں اس نے جو نبی رسول علیہ السلام کی اتباعی کی پیروی میں تابع داری میں جو کرنا تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے. کتنا نکلا ہے؟ ایک کے پاس سے تو سارا ہی نکل گیا ہے، ایک کے پاس سے وقت نکلا ہے، باقی سارا ہی اس کے ہاتھ آ گیا ہے. جس کے پاس سے سارا ہی نکل گیا ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ نبی رسول کو مانتا ہے، سنت کو مانتا ہے، پیروی کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، نماز کو مانتا ہے، سارا کچھ ہی مانتا ہے. لیکن جب وہ خواہش کی پیروی میں شہوت کا عمل بجا لاتا ہے، اس سے توبہ نہیں کرتا. توبہ نہ کرنے سے دو نقصان ہوتے ہیں. ایک، توبہ کرنے سے جو وقت ضائع ہو گیا وہ واپس نہیں آتا. فرمایا جب کوئی توبہ کرتا ہے تو ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا.
دوسرا فائدہ ہے یہ ہے توبہ کرنے سے کہ آنے والا دن اس کا جو ہے، آنے والا لمحہ جو ہے اس گناہ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، ایسے جیسے اس نے ابھی یہ گناہ ہی نہیں کیے۔ دو فائدے ہوئے، توبہ کرنے سے پہلا وقت جو گزر گیا ہے وہ معاف ہو گیا، معافی مل گئی۔ دوسرا فائدہ توبہ سے یہ کہ تلافی ہو گئی کہ اب آنے والا لمحہ جو اس کا ہے مومن کا وہ بہتر ہو گیا ہے۔ جس نے توبہ نہیں کی وہ کون ہے؟ توبہ نہ کرنے والا وہ ہے جو یہ ہے وہ بتاتا نہیں، جو یہ ہے وہ بتاتا نہیں، اسے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سے شرم نہیں آتی، اپنے ماں باپ سے شرم نہیں آتی، اپنے بہن بھائیوں سے شرم نہیں آتی، اپنی بیوی سے شرم نہیں آتی کہ جو تو ہے وہ تو اسے بتاتا نہیں ہے۔ عملی جھوٹ بولتا ہے، ایک تو زبانی جھوٹ ہوتا ہے، عملی جھوٹ تو بہت گندا جھوٹ ہوتا ہے، یہ تو بندے کو لے ڈوبتا ہے۔ تو جو ہے وہ بتاتا کیوں نہیں ہے؟ اور جو تو بتاتا ہے وہ ہے نہیں ہے۔ کبھی نہیں اس بات کو سوچا کہ جب باہر جاتا ہے تو کب لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں فاسق ہوں، میں فاجر ہوں، میں وعدہ خلاف ہوں، میں راشی ہوں، میں بے نمازی ہوں، میں بے روزہ ہوں؟ تو بتاتا نہیں اور تو ہے۔ اور جب تو بتاتا نہیں تو ہے، جب گھر واپس آتا ہے تو کیا گھر میں لے کر آیا ہے؟ ماں کے لیے کیا لایا ہے؟ باپ کے لیے کیا لایا ہے؟ بیوی کے لیے کیا لایا ہے؟ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم پھولوں اور بچوں کے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ اللہ نبی رسول کے لیے تو کیا لے کر آیا ہے؟ وہ کسی کے لیے تو جو لایا ہے وہ تو بتا نا کیا لے کر آیا ہے۔ عملی جھوٹ ہے، اور عملی جھوٹ میں خواہش کی پیروی میں شہوت کا عمل ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ تو بربادی ہے۔ شادی تو اس لیے ہوتی ہے کہ آبادی ہو، شادی اس لیے تو نہیں ہوتی کہ تو بربادی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ جو تو ہے وہ کیوں نہیں بتاتا؟ تجھے کیوں شرم آتی ہے؟ ایسی شرم تو جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ کیا جہنم میں جانا یہ کوئی بات ہے؟ جہنم، جب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے بھی تو جہنم میں جہنم کو دیکھا، جنت میں جنت کو دیکھا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جہنم میں کیا ہے؟ جہنم تو نام ہے۔ یہ جہنم کا جو عذاب ہے اس کا کوئی فریق یار دوست نہ بنے، جہنم کے عذاب کا خریدار نہ بنے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ اللہ کا غیظ و غضب خریدتے ہیں۔ اللہ کا کوئی غیظ و غضب خرید سکتا ہے؟ کسی کے پاس وہ کرنسی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا غیظ و غضب خریدنے والا وہ ہے جو ہے وہ نہیں بتاتا، جو ہے وہ نہیں بتاتا۔ اگر کوئی یہ کرتا تو پکی بات ہے وہ توبہ کر لیتا کہ اللہ پروردگار میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر۔ اللہ میں فاسق و فاجر ہوں، مجھے معاف کر۔ اللہ میں راشی ہوں، مجھے معاف کر۔ اللہ میں بے نمازی ہوں، مجھے معاف کر۔ جب وہ توبہ کرتا تو دو بھلے اسے ہو جاتے، پہلا گناہ معاف ہو جاتا، وہ وقت جو ہے جہنم کا بنا ہوا تھا وہ ختم ہو جاتا۔ کیا ہوا؟ اگر 900 سال کا وقت اسے نہیں ملا پھر بھی کچھ نہیں ہوا، اور کسی کو 900 سال کا وقت ملا، وہ کفر شرک میں اس نے گزارا، اور آخری 1 گھنٹہ جو اسے ملا اس نے توبہ میں اللہ پروردگار کو مان لیا، تو کیا ہوا؟ گھنٹہ ہے یا 900 سال ہے؟ بات تو یہ ہم نے دیکھنی ہے کہ گھنٹے میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور 900 سال میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک قیامت تک کی زندگی رکھنے والا شیطان ہے، وہ اللہ کی لعنت میں پڑھ کر جہنم میں چلا گیا ہے، اور ایک اللہ کا بندہ ہے کھاتے کھجوریں چھوڑ کر شہید ہو گیا ہے، جنت میں چلا گیا ہے۔ پتہ چلا توبہ میں 2 فائدے ہیں۔ ایک جو پہلا وقت ہے اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایسے جیسے اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ وقت ہو تو کچھ کیا ہے اس نے، وہ تو وقت ہی نہیں ہے اس کے پاس، اس وقت کو فارغ کر دیا گیا ہے۔
ہر طرح سے کامیاب ہو گیا، وہ وقت تو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ کیا ہوا 900 سال اگر کسی کے پاس ہیں جہنمی ہو گیا، کیا ہوا اگر کسی کے پاس 2 گھنٹے ہیں اور وہ جنتی ہو گیا؟ اونچا تو یہ ہوا ہے کہ کوئی جنتی ہو گیا ہے، خراب تو یہ ہوا ہے کہ کوئی 900 سال پا کر بھی جہنمی ہو گیا ہے۔ توبہ میں 2 فائدے ہیں، اور توبہ کرنے والا وہ ہے جو وہ کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو وہ ہوتا ہے وہ کہتا نہیں۔ میں جو ہوں، میں جو ہوں یہی اگر کہتا ہوں تو یہ عاجزی ہے، یہ تواضع ہے، یہ توبہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم پتہ کیا کرنا؟ 2 کام کبھی نہ کرنا، ایک سنت پر عمل کرنا، اور یہ سنت پر عمل اللہ پروردگار کی رضا کے لیے کرنا، اپنے نبی رسول اللہ علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے کرنا، اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کرنا، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کرنا، اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے کرنا۔ اور یہ ہر ایک کی خوشی اپنی اپنی ہے، جس طرح وہ خوش ہوتے ہیں یہی نبی رسول کی تابعداری ہے۔ ماں باپ خوش تب ہوتے ہیں جب کوئی انہیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، بیوی خوش تب ہوتی ہے جب کوئی اسے جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اولاد خوش تب ہوتی ہے جب کوئی اسے جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اور اگر کوئی جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اس سے بڑھ کر 70 گنا زیادہ، دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑھ کر آگ جو ہے زیادہ، وہ تو جہنم کی آگ ہے۔ وہ جہنم کی آگ سے بچانے چلا ہے، اور دنیا کی آگ سے نہیں بچاتا، بلکہ خود پکڑ پکڑ کر اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو ڈالتا ہے۔ کیا یہ نمرود نہیں ہے؟ کیا یہ فرعون نہیں ہے؟ کیا یہ شداد نہیں ہے کہ جھوٹی جہنم اور جھوٹی جنت بناتا ہے؟ جہنم کی آگ سے جھوٹا بچاتا ہے اور دنیا کی آگ میں ڈالتا ہے۔ شکل صورت اگر علیحدہ ہے کوئی بات نہیں، ہم مان لیتے ہیں، لیکن عمل تو ایک ہی ہے نا، عمل تو شیطانی ہے نا، پیروی تو شیطانی ہے نا۔ اور اگر پیروی سچی ہوتی تو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے، جس کلمے پر ایمان رکھتا ہے، جو یہ کہتا ہے وہی ہوتا۔ آج کیوں یہ حالت مسلمانوں کی ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہم اپنا جھوٹ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ میرا جھوٹ آپ کیسے ختم کر سکیں گے؟ میرا پیٹ آپ کیسے بھر سکیں گے؟ میری پیاس آپ کیسے مٹا سکیں گے اگر میں خود اپنا پیٹ نہیں بھرتا، اپنی پیاس نہیں مٹاتا؟ ہر ایک اپنی بھوک پیاس مٹانے کے قابل ہے۔ ہر ایک جو کرتا ہے وہ اس نے کیا ہوتا ہے، کس کے لیے کیا یہی تو دیکھنا ہے۔ للہ رب العالمین کے لیے اگر تو کرتا تو ان کو راضی کرتا، ان کے حکم میں ماں باپ وغیرہ کو راضی کرتا تو راضی وہ ہو جاتے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا یہ میری اصلاح ہے؟ کیا یہ میری حالت کا بدلنا ہے؟ نہ توبہ کرو۔ توبہ میں 2 فائدے ہیں۔ ایک پہلا وقت جو ہے عذاب، جہنم کا عذاب، جہنم کا وہ ختم ہو جاتا ہے، قسمت بدل جاتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے، کم بختی، بدبختی ختم ہو جاتی ہے۔ نہ بانس رہا، نہ بانس کی بنی چیز رہی، کچھ بھی نہیں رہا، وہ وقت ہی ختم اللہ نے کر دیا۔ اگر وقت کسی کا ختم ہو جائے تو ایک طرف موت آ جاتی ہے، اور کسی کی توبہ نہ رہے، اس کا وقت ضائع برباد جو ہوتا ہے وہ عارضی زندگی ہوتی ہے۔ کسی کی پوری عارضی زندگی تباہ برباد ہو گئی ہے جو توبہ نہیں بجا لاتا۔ توبہ کرنے والا وہ ہے جو پھر وہ ہوتا ہے وہی کہتا ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں کہتا، کیوں جو وہ ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے تو وہی نکلتا ہے جو اس نے کہا ہوتا ہے۔ ادھر رنگ بدل گیا ہے، ادھر شکل بدل گئی ہے، ادھر
سوچ بدل گئی ہے. بس یہ وہی ہوتا ہے جو ہے. جو میں ہوں میں وہی ہوں. رنگ بدل جائے تو کیا ہوا, نام بدل جائے تو کیا ہوا, شکل بدل جائے تو کیا ہوا, سوچ بدل جائے تو کیا ہوا, میں تو وہی ہوں نا جو ہوں. اگر کوئی اس بات کو جانتا ہے, اسے اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ پروردگار نے ہمیں دو باتیں دی ہیں. ایک دم دیا ہے اور ایک دم میں عارضی زندگی دی ہے. جب کوئی دم اور عارضی زندگی پاتا ہے تو یہ اس کا وقت ہوتا ہے. وقت زیادہ ہو, عمر زیادہ ہو, یا وقت کم عمر کم ہو, یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. بات وقت میں یہ ہے کہ جنت ہو یا جہنم ہو, عذاب ہو یا جزا ہو, انعام ہو, اکرام ہو یا ذلت و خواری ہو. جس نے دم میں عارضی زندگی پائی ہے اس نے دم میں وقت پایا ہے. یہ وقت جو ہے ذرا آگے پیچھے نہیں ہوتا. جتنا کسی کو وقت ملا ہے اتنی اسے خیر ملی ہے. لیکن کبھی کوئی نصیب والا اس بات کو سوچتا ہے, جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, جو نیکیاں کرتا ہے, اس کے وقت میں برکت ہو جاتی ہے, اسے اللہ لمبی زندگی دیتا ہے. جیسے کسی کا وقت کم ہو جاتا ہے. کیسے کم ہوا؟ جب اس نے اپنے وقت میں جو گندے کام کیے ہیں, جب اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے, وہ وقت جس میں اس نے گندے کام کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فارغ ہو جاتے ہیں. وقت اس کا اتنا ختم ہو گیا. کسی نے 5 سال میں 1 سال نیکی کی ہوتی ہے, توبہ یعنی کی ہوتی ہے توبہ, اس کے 4 سال جو گناہ اس نے کیا ہوتا ہے وہ مٹا دیے جاتے ہیں. کیسا رہا؟ بڑی اونچی بات ہے. اب جب کسی کے 4 سال اس طرح مٹ جاتے ہیں کہ وہ 4 سال کی فائل ہی نہیں رہ جاتی, یہ تو بڑا خوش نصیب ہے. لیکن آج کے وقت میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ 5 لاکھ روپیہ دے دیں, تیری فائل جو ہے وہ میں غائب کر دوں گا. اس نے غائب کر دی, دوسرا آتا 5 لاکھ دے دے ورنہ تیری فائل جو غائب کی تھی نا وہ میں نے ڈھونڈ لی ہے, وہ لگا دوں گا. جس نے فائل غائب کرنے کے 5 لاکھ لیے تھے وہ کہتا ہے مجھے 10 لاکھ دے دے, تیری فائل کا نام و نشان ہی مٹا دوں گا, ضائع برباد اس کو کر دوں گا, رہ ہی نہیں جائے گی. فرق ہو گیا نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ کا دور جب کسی کا توبہ پر ختم کرتا ہے وہ فائل ہی ختم ہو جاتی ہیں. جہنم میں جو وقت اس کا گزرنا ہوتا تھا وہ وقت ہو تو گزرے, وہ تو وقت ہی نہیں رہ جاتا. یہ اسے ملا ہے جسے دم کے ساتھ فتح بیونی نبی رسول کی اتباع ملی ہے. جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے, اور جب گھر میں واپس آتا ہے تو وہ وہی ہوتا ہے جو گھر والوں کو کہتا ہے. آج حالت نہیں وہ رہی. ہم جو کہتے ہیں وہ ہے نہیں, بس اس کو بدل لو. یہ توبہ سے بدلا جاتا ہے. جب کوئی توبہ کرتا ہے اب اسے چاہیے کہ توبہ جس کے ہاتھ پر کی ہے اب اسے آگے عمل کی تعلیم دے. توبہ بھی اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ہوتی ہے اور توبہ کے بعد عمل کی تعلیم بھی اللہ کا بندہ کرتا ہے. یہ فتابعونی کہ اس میرے بندے کی اتباع کرنا. کیا توبہ میں آپ کی اتباع نہیں ہے؟ توبہ کسی درخت کے پاس جا کر کرنی ہے, توبہ کسی فاسق فاجر کے پاس کرنی ہے. اگر توبہ کسی فاسق فاجر کے ہاتھ جا کر کرنی ہے تو اپنے ہاتھ پر ایمان لے آؤ, اپنے ہاتھ پر ہی توبہ کر لو, اپنے ہاتھ پر ہی اپنا حساب اور کتاب کر لو. ایسی کوئی بات نہیں. قسمت والا وہ ہے کہ جب مرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عارضی زندگی کو قبول و منظور کیا ہے. اسے مرنے پر اللہ پروردگار ابدی زندگی میں داخل کرتا ہے. ابدی زندگی شہوت کو چھوڑنے کا نام ہے. جس نے شہوت کو چھوڑ دیا ہے, شہوت کیا ہے؟ خواہش کی پیروی حکم کے خلاف میں کرنا.
چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خواہش کی نفی اللہ پروردگار کے حکم اور حکم کی تعلیم سنت کے اس بات پر کرتا، تاکہ اسے عارضی زندگی میں جب دم اس کا نکلتا تو ابدی زندگی کی عطا ہوتی۔ کوئی دنیا میں جانے کے بعد قبر کے اندر، جہنم کے اندر ایک ہی چیز میں ہوتا ہے، عذاب، عذاب اور عذاب۔ ایک مرنے کے بعد قبر میں اور جنت میں ایک ہی چیز میں ہوتا ہے، انعام، اکرام، عزت، جزا ہی جزا، مہربانی ہی مہربانی۔ یہ ہے جس نے ابدی زندگی میں اپنے اللہ، اپنے نبی کا ساتھ پایا ہے، اور وہ ہے جس نے ابدی زندگی جہنم میں عذاب ہی عذاب پایا ہے، یہ کافر اور مشرک ہے۔ اس کے علاوہ فاسق فاجر جو ہے وہ کہتا نہیں، تو اللہ اسے بتاتا ہے کہ تو کیا ہے۔ اب جب اس نے اپنا وقت توبہ کے بغیر اگر گزارا ہوگا تو یہ بھی کافروں مشرکوں کے ساتھ عذاب ہی عذاب کے اندر ہوگا، اور اگر اس نے توبہ کے اندر اپنا وقت گزارا ہوگا تو اللہ پروردگار اسے اپنے بندوں کے ساتھ شامل فرمائے گا، اور مسلمان اگر ہوگا تو جدھر اللہ ادھر اسے توبہ اللہ کے بندے کے ہاتھ پر دیتا ہے، ادھر بھی اللہ پروردگار سے توبہ اللہ کے بندوں کی شفاعت میں اگر ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوگا، کوئی نسبت ہوگی، کوئی پانی کا گلاس، کوئی وضو کا لوٹا بھر کر دیا ہوگا، کسی طرح کی کوئی نسبت ہوگی تو ان کی شفاعت سے ہو جائے گا، ورنہ اللہ پروردگار ایمان کے صدقے، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اس کے صدقے اسے اللہ پاک توبہ دے دے گا، اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ جس کی توبہ اللہ دنیا میں قبول کرتا ہے اس کی توبہ بھی اللہ آخرت میں قبول کر لیتا ہے، اور جس کی توبہ کافر مشرک کی دنیا میں قبول نہیں ہوئی، ورنہ جاتے جاتے توبہ کر کے جاتا، مرنے کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ ابدی عذاب کے اندر ہوتا ہے۔ ابدی عذاب کو کون ختم کر سکتا ہے؟ میں اور آپ نہیں۔ جس نے ابدی عذاب اپنے حکم میں دیا ہوتا ہے، یہ ابدی عذاب دینے والا جب تک ختم نہ کرے کوئی ختم کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اب ابدی کتنا ہے ہم کیوں کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ ابدی کیا ہوتا ہے، سارے کا سارا عذاب ہی ہوتا ہے۔ ابدی کا معنی سارے کا سارا، جیسے ابدی زندگی ہے نا، ساری کی ساری زندگی ہوتی ہے، ابدی عذاب کا یہ بھی تو سارے کا سارا عذاب ہی ہوتا ہے۔ جب کافر کے پاس رائے ہی کچھ نہیں، کافر کو ملتا ہی کچھ نہیں اللہ سے، اگر اس نے دنیا میں لیا ہوتا، توبہ لی ہوتی تو اللہ سے تو مل گیا، ادھر بھی مل جاتا۔ یہ کیا اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بڑھ کر اور عذاب کیا، اس سے اللہ سے ملتا ہی کچھ نہیں، نہ اللہ اس کی طرف دیکھتا ہے، نہ اللہ اسے پاک و صاف کرتا ہے، اور کچھ بھی اسے اللہ سے نہیں ملتا۔ چلو یہ سمجھ لو ایک لعنت میں اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اس کے پاس اس لیے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اسے دیا ہی کچھ نہیں ہوتا، نہ دنیا میں دیا ہوتا ہے، اگر دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں تو بالکل ہی نہیں دیا ہوتا۔ میں خود عذاب ہوں، اللہ پروردگار میری یہ رحمت ہے، مجھ میں بھوک پیاس ہے، اور اللہ پروردگار میری بھوک اور پیاس کو مٹاتا اور دیتا ہے، میں تو اپنے لیے عذاب ہی عذاب ہوں۔ اگر اللہ مجھ پر یہ مہربانی نہ کرے، کوئی مجھے اس عذاب سے نکال سکتا ہے؟ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے، میں تو عذاب ہی عذاب ہوں۔ یہ میرا اللہ رحیم کریم ہے جس نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، اور اگر میں بھی ماں کا سبت ایدیم عذاب ہی عذاب ہوں تو عذاب ہی کما کر لے جاتا ہوں، تو یہ تو میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یہی تو وہ بات ہے کہ اللہ کا ارشاد پاک ہے، وہ ظالم ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ظلم تو ہمیں نہیں نہ کرنا چاہیے، جو ہم ہیں وہی بتائیں نا، اور کس کو بتائیں گے؟ دنیا سے تو ہم شرم کرتے ہیں کہ، اور اللہ کے نبی نے بھی منع فرمایا کہ فسق و فجور نہ لوگوں کو بتاؤ، گناہ نہ لوگوں کو بتاؤ، کہ فاسق پھر فاجر ہو جاتا ہے، اللہ کو بتاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کرنا۔ دیکھیے آج ہم توبہ کریں گے، ہماری توبہ سے ہمارے اہل و عیال بھی توبہ کر لیں گے، اور جس گھر کے اندر توبہ داخل ہوتی ہے وہ کتنا قسمت والا ہے کہ توبہ میں ہی تو شکر ہے کہ اللہ تو نے مجھ پر احسان کیا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے،
کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تو ظلم سے توبہ اللہ کو اتنی پیاری پسند محبوب ہوتی ہے، اور جو اللہ پروردگار کی رضا کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنا راضی ہوتا ہوگا۔ گھر میں یہ داخل ہونے والا گھر والوں کے لیے رحمت ہے، اور گھر سے باہر اللہ کی مخلوق میں جانے والا مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ یہ دو تو رحمتیں ہیں جو لینے والا اللہ نبی رسول کے درمیان میں ان کی کتنی بڑی رحمت اور رحمت کا فیض ہے۔ ان باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ کتابیں پڑھ پڑھ کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اولاد ہونا شروع ہو جاتی ہے، کتابیں پڑھ پڑھ کے اولاد نہیں ہوتی۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کتابیں پڑھ پڑھ کے میں نیک ہو جاتا ہوں، تو نیک نہیں ہوتا۔ نیک سنت نبی رسول کی تعلیم وہ ہمیں نیک بناتی ہے، قرآن ہمیں نیک بناتا ہے، نبی رسول کی تابعداری ہمیں نیک بناتی ہے۔ یہ نیک باتیں سننے کے بعد جب کوئی نیک باتیں اپناتا ہے یہ ہمیں نیک بناتی ہیں۔ دم نکل جائے تو عارضی زندگی جاتی ہے، عارضی زندگی ختم ہو جائے تو کیا موت ہے، لیکن موت کے بعد کوئی ہے جسے ابدی زندگی دے دی جاتی ہے، جس میں جنت ہوتی ہے اور جنت والے ہوتے ہیں۔ عارضی زندگی ختم ہو جائے تو عذاب ہوتا ہے اور سارے عذاب والے ہوتے ہیں۔ ابدی زندگی اسے ملی ہے جسے دنیا میں فتح بھی ہونی، خواہش کی نفی اللہ پروردگار کے نبی کی تعلیم کے اس بات پر کوئی کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہے، لیکن اس کی تصدیق باطنی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہم کرتے ہیں یہ کتاب کا پڑھنا ہے، ہوتا تب ہے جب ہم کتاب کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا قرآن کتاب ہے، احکام اللہ ہیں، ہوتا تب ہے جب کوئی نبی رسول کی سنت میں ان احکام اللہ کے مطابق ہو جاتا ہے۔ جو ہے وہ بتاتا ہے، جو ہے وہ بتاتا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی ہے جو یہ بتاتا ہے؟ نہ بھی بتائے تو کیا ہوا، کیونکہ فسق و فجور تو بتانے سے منع آیا ہے۔ یہ حرام ہوتا ہے کہ کوئی اپنی برائی لوگوں کو بتاتا پھرے، یہ فسق و فجور بتاتا پھرے، یہ تو منع آیا ہے۔ نیکی بتانا، اس کا اظہار کرنا، یہ کدھر آیا ہے؟ جو ہم ہیں وہ بتائیں، یہ ہمارا عمل ہوگا، یہ ہمارا عمل ہوگا۔ ہم جو آج شرم کرتے ہیں جو ہیں وہ نہیں بتاتے، کیوں؟ زبان بتا رہی ہوتی ہے، زبان عمل تھوڑی بتاتی ہے۔ جو عمل میں نے کیا ہوتا ہے وہ تو میں بتاتا ہوں نا، اسے تو نیکی اور برائی کا ذکر کرنے سے منع کر دیا گیا۔ پھر یہ کیا چیز ہے جو بتاتی ہے؟ یہ عمل بندے کا ہوتا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، زبان کا بتانا اور ہے، عمل کا بتانا اور ہے۔ ہم جو ہیں وہ بتائیں، ہم جو ہیں وہ بتائیں۔ یہ بیوی کے ساتھ اخلاص ہے، یہ بچوں کے ساتھ اخلاص ہے، یہ ماں باپ کے ساتھ اخلاص ہے، یہ سائیں جی کے ساتھ اخلاص ہے، یہ نبی رسول کے ساتھ اخلاص ہے۔ جب اللہ کے بندے کے ہاتھ پر کوئی اخلاص آ کر پیش کرتا ہے تو یہ توبہ اور توبہ کے بعد عمل کی تعلیم ہوتی ہے۔ وہ راضی ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ پہلے وقت جو ہیں سارے کے سارے فارغ ہو جاتے ہیں، ایک نئی جوانی ملتی ہے، ایک نیا وقت ملتا ہے، ایک نئی زندگی ملتی ہے، جو زندگی جا کر جب آنکھ کھولتی ہے تو ابدی زندگی میں ابدی زندگی والوں کے ساتھ بندہ ہوتا ہے۔ وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں دین لیا ہوا ہے، ذہن میں دین نہیں آتا، ذہن کو، عقل کو، سمجھ کو، شعور کو بڑا ضرور کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہے جو بڑا ہے۔ دیکھیے اللہ بڑے نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دیکھو اللہ کے
بڑے بندے نے اپنے نائبین کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرنا، ڈرنے کی تعلیم یعنی حاصل کرنا، اور تعلیم دینے والا جو اللہ کا بندہ اس کے ساتھ ہو جانا، یہ ہے وہ بات ساری۔ کیوں ہم یہ بات نہیں سمجھتے؟ صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہم جو ہیں وہ بتاتے نہیں۔ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پوری نہیں کرتے، وہ عمل ہے۔ ہمارا عمل فاتبعونی ہونا چاہیے۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اپنا گناہ بتایا جائے نہ اپنی نیکی بتائی جائے۔ جسے بتانا ہے اس کے حضور ہم نے توبہ کی ہے، اور جسے ہم نے بتانا ہے وہ ہمارے بتانے کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون ہے کہ کوئی جاننے والا ہمیں ملے؟ پتہ نہیں آج کل کا جاننے والا اللہ کے علاوہ مخلوق پتہ نہیں کیا جان جائے۔ اس نے اپنے ذہن سے جاننا ہے، اپنی عقل سمجھ شعور سے جاننا ہے، اپنی آگاہی معرفت سے جاننا ہے۔ اور میرا اللہ پروردگار تو کسی سے نہیں جانتا، وہ تو خود ہی جانتا ہے۔ عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جس پر موت آئے اور بندہ عذاب میں داخل ہو جائے۔ اصل زندگی وہ ہے کہ موت آئے، ابدی زندگی کے اندر داخل ہو کر اللہ نبی رسول کے ساتھ ہو جائے۔ کتنی بڑی عطا ہے یہ! تو زندگی ہوئی نا، کہ جس کے بدلے اللہ پروردگار کسی کو ابدی زندگی میں اپنا ساتھ، اپنے بندے کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ تو زندگی تب ہے نا جب اللہ کے بندے کے ہاتھ پر کوئی توبہ کرتا ہے، اور اللہ کا بندہ اسے توبہ بھی خود کرواتا ہے، اور عمل کی آگے تعلیم بھی خود دیتا ہے۔ کیونکہ فاتبعونی میں یہی بات ہے نا کہ نبی رسول کی اتباع کرنا۔ کیا توبہ دین سے نکال دی جائے گی؟ توبہ ادھر ادھر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن توبہ کی حقیقت پھر اللہ کا بندہ ہی ہے، کہ توبہ کرنے کے بعد جب اللہ کے بندے کے پاس آتا ہے تو اللہ کا بندہ توبہ ہی تو درست کروا رہا ہوتا ہے۔ کسی نے حبش میں توبہ کر لی، کسی نے مکہ میں توبہ کر لی، کسی نے مدینہ میں رہ کر توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ پر ایمان لایا، تو آپ نے اس کی توبہ درست فرما دی کہ یہ ہے توبہ۔ اللہ کے بندے کے ہاتھ پر اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو درست توبہ جب نہیں ہوتی تو توبہ قبول ہی کب ہوتی؟ کیا یہ باتیں نہیں ہیں دین کے اندر؟ ان کو جاننا ضروری نہیں ہے؟ میں کیوں وہ کہتا ہوں جو ہوں نہیں؟ کیا فائدہ کیا اس کا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے شرمساری کیا کہ ماں باپ کے سامنے بھی بندہ شرمسار پھر ہو، اللہ کے بندوں کے سامنے بھی شرمسار ہو، جب اللہ نبی کے پاس جائے تب بھی شرمسار ہو۔ بہتر نہیں ہے کہ آج ہی بندہ جو ہے وہی کہہ دے یہ سچ ہے، ہمارے سچ کو وہ حق بنا دیں گے۔ سچ اور جھوٹ ایک دن ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ کتنا دیر کوئی جھوٹ کو چھپائے گا، سچ کا لبادہ اس کو پہنائے گا؟ سچ کو لبادہ پہنانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، سچ تو ہے ہی وہ جو ہے، جھوٹ بنایا جاتا ہے۔ اور پھر جہالت اتنی بڑی کہ جھوٹ بنایا جاتا ہے اور اسے حقیقت کا لبادہ پہنایا جا سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اسے سچ بنا کے پیش کر رہا ہے۔ اپنی صلاح یہی ہے کہ فاتبعونی کے اندر اپنی خواہش کی نفی کر ڈالیں، اور جب ایک بات ہی ختم ہو گئی ہے، شہوت آگے کیسے آ گئی؟ جب کفر شرک کا انکار ہی ہو گیا ہے، اب آگے کفر شرک کیسے آ گیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جب خواہش کی نفی، حکم کی اثبات اور سنت کی پیروی تعلیم میں ہو گئی ہے، اب خواہش کدھر رہ گئی ہے؟ اب تو توبہ اور توبہ کی تعلیم میں افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ کہ یہی تو وہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے تو پچھلوں کے اور اگلوں کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا یہی تو وہ بات ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں تیرے نبی رسول کے صدقے، تعلیم کے صدقے، ان کی مہربانی کے صدقے، ان کے فضل و کرم کے صدقے، اللہ کا احسان مومنی پر ہونے کے صدقے۔ تو پھر میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ شکر بنتا ہے کہ جس کا پہلا وقت بے دینی کا جو ہے
وہ مٹا دیا گیا ہے، وہ فائل ختم کر دی گئی ہے، اور اسے اپنی رضا اور اپنا بندہ دے دیا گیا ہے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا 4 سال۔ عرض کی حضور آپ تو بابا جی ہیں، آپ کی تو عمر بہت زیادہ ہے۔ فرمایا میرے وہ 4 سال ہی میری عمر ہے جس میں اللہ پاک نے مجھے اپنا بندہ اور توبہ کی توفیق دی تھی۔ پتہ لگا ان کی باتیں سچی حقی ہوتی ہیں، کوئی نصیب والا جانتا ہے کہ فائل کیسے ختم کر دی جاتی ہیں۔ اس دن کے بعد وہ فائل دوبارہ کبھی نظر ہی نہیں آتی، جیسے ہم آخری اینٹ اپنے جانے والے بھائی کی قبر پر لگا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ دنیا میں کبھی نظر نہیں آتا۔ کیا یہ باتیں معرفت نہیں ہیں؟ کیا ان باتوں سے ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہوتا؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ اور جو سچی باتیں ہیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں، اور جو جھوٹ ہے اس کو بیان ہی نہیں کرنا چاہتے۔ واہ بھائی واہ! اب توبہ کون کرے گا؟ جس نے جھوٹ کو نیکی بنا لیا ہے، تبلیغ ہی فارغ کر دی اس نے نیکی کی، تبلیغ ہی نہیں اب کرتا۔ اور تبلیغ تو اللہ کے سامنے اللہ کی ہے نا، اپنی تبلیغ کیا کرنی ہے؟ تبلیغ تو اللہ کی ہے نا، اللہ کے نبی کی ہے نا، مشن میسج پیغام تو ان کا پہنچانا ہے نا، وہ کرتا ہی نہیں۔ اپنے جھوٹ کو سچ بنایا ہوا ہے، امی کے سامنے آتا ہے نیک ہوتا ہے، ابے کے سامنے آتا ہے نیک ہوتا ہے، باہر جاتا ہے نیک ہوتا ہے، بس جو ہوتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے۔ صرف اتنی سی بات، جو ہوتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے۔ اگر بتاتا تو سائیں جی کو بتاتا، سائیں جی سے پوچھتا کہ سائیں جی میں یہ ہوں، اب میں کیا کروں؟ اسے پتہ ہے کہ سائیں جی تو میں نے بتانا نہیں ہے، میں نے تو وہ بات سائیں جی کو بتانی ہے جو میری ہاں ہو جائے۔ کیا فائدہ؟ اس سے تو شرم کرتا ہے کہ تیری اللہ نبی رسول کے ساتھ بتانے سے ہاں ہو جائے گی، اس سے تو شرم کرتا ہے۔ کچھ شرمیں ایسی ہیں جو بندے کو جہنم میں لے جاتی ہیں، اور کچھ حیائیں ایسی ہیں جو بندے کو جنتی بنا دیتی ہیں۔ بس اس بات کو ترک کر دو، اس بات کو چھوڑ دو، وہ بتاؤ جو ہیں۔ اور کس کو بتانا ہے؟ نہ اپنی نیکی کسی کو بتانی ہے، نہ اپنا گناہ کسی کو بتانا ہے۔ کس کو بتانا ہے؟ اللہ پاک کے بندے کو بتانا ہے، اللہ کے نبی کو بتانا ہے، اللہ پاک کو بتانا ہے کہ پہلا وقت جو کہ بے دینی کا وقت ہے وہ فارغ کر دیا جائے، اور نیا وقت جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، یار کی رضا والا، محبوب کی محبت والا، محبوب کی عطا اکرام عزت والا، وہ عطا ہو جائے۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جو اللہ کے پاس، اللہ کے بندے کے پاس آ گیا ہے، اس کے 100 قتل معاف ہو گئے ہیں، اسے اللہ نے عزت والا بنا دیا ہے۔ فرشتوں کو بھی اسے جو پیغام اس کے بارے میں ملتا ہے عزت والا ملتا ہے کہ اسے جنت میں لے جاؤ۔ فرشتوں کے نزدیک بھی اس کی عزت ہے، اللہ کی تمام مخلوق میں اس کی عزت ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اسے اللہ نے اکرام والا اپنے نزدیک کر لیا ہے۔ کیا اس بات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ وقت چاہتا چلا جائے؟ کیا اس بات کو بھی ماننے کی ضرورت ہے کہ فتبعونی کے اندر یحببکم اللہ، اللہ کی محبوبیت ہے؟ تینوں ایک کو اللہ درکار میاں، علم و بس کریاں یار میاں۔ ان باتوں میں پڑھ کر کیا ملتا ہے؟ یہ گلاں کھینچ کے کچھ نہیں ہوتا، کتابیں پڑھ کے کچھ نہیں ہوتا، اور جس سے ہوتا ہے وہ کیوں نہیں ہم کرتے؟ توبہ سے سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ توبہ پر عمل کرنے سے سارے عمل جو ہیں للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں۔ وہ پہلے بھی عشق جنا دے ہڈی رچیا رہندے، چپ چپاتے، وہ کسی کے سامنے نہیں بولتے۔ گناہ اور نیکی کے اظہار سے تو منع آیا ہے، کسی کے سامنے نہیں بولتے۔ اللہ کے سامنے اس لیے نہیں بولتے کہ اللہ کے سامنے تو انہوں نے توبہ کر لی ہوتی ہیں، اور عمل تو انہوں نے کسی کے لیے کیا ہی نہیں ہوتا، وہ تو للہ رب العالمین اللہ کے لیے کیا ہوتا۔ اور اگر یہ عشق نہیں آتا، یہ محبت نہیں آتی، یہ پیار نہیں آتا، تو عارضی زندگی سے تو عشق محبت اس نے کیا ہے نا، یہ تو آتا ہے نا۔
یہ تو لمحہ سانس جب تک ملا ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے نا. یہ تو عذاب کی تلافی کہ عذاب اس کا چلا جائے اللہ کھانا دے کر پانی دے کر دیتا ہے. اور جب تلافی کا وقت ختم ہو جائے گا جو اللہ نے بتایا. اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ منہ. کیا ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے یہ تلافی کا وقت ہے تمہارے لیے، یہ جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد تم سے پوچھا جائے گا کہ اب تو تلافی جس طرح بتائی تھی اس طرح اپنا کرنے کا جو سامان لے کر آیا وہ لے اور جا جنت میں چلا جا. ادھر کچھ ہوگا تو لے گا نا بندہ. اپنی جان پر ظلم کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے. اس نے دوسری کی جان پر تو ظلم کیا ہوتا ہے نا، گھر چلا جاتا ہے. تھوڑا سا ظلم کیا ہوتا ہے گھر چلا جاتا ہے. وہ بیچارہ مظلوم روتا دھوتا ہے. چلو ایک دو دن کے بعد اسے آرام سکون آ جاتا ہے، اور جس اللہ نے اسے پہلے دیا ہوتا ہے پھر اللہ دے دیتا ہے. لیکن یہ ظالم جب گھر چلا جاتا ہے اپنی جان پر ظلم کرنے کے بعد، یہ تو 24 گھنٹے اللہ کی ناراضگی عذاب میں ہوتا ہے. وہ تو وقتی طور پر اس کے ظلم کو سہتا ہے، اس کو اجر وہیں ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کو اجر کیا ملتا ہے؟ اس نے تو ظلم اپنی جان پر کیا ہوتا ہے. یہ باتیں ہیں. فرمایا فتح بھی ہونی، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرنا اللہ کے بندے کے ہاتھ پر توبہ ہے، تاکہ توبہ وہ درست کروا دے، تاکہ آنے والے لمحے کا جو عمل ہو وہ اللہ والا ہو جائے. اس بات کو بس یاد رکھنا، یہ نقطہ ہے. جو ہم ہیں وہی بتائیں گے. کس کو بتائیں گے؟ توبہ میں اللہ کے بندے کو بتائیں گے. جب توبہ میں انہیں آ کر بتائیں تو وہ توبہ کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. وہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. بعد میں بھی توبہ سے ہی انہوں نے تعلیم سے ہی توبہ درست کرانی ہوتی ہے. وہ تو پہلے ہی بیچارے بیٹھے توبہ کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. ان کی تعلیم کے مطابق ہو جاؤ. فرمایا فتح بھی ہونی، نبی رسول کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارو. توبہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. واہ بھائی واہ، یہ توبہ نہیں ہے. اللہ میری توبہ یہ توبہ نہیں ہے. توبہ اقرار کا نام ہے اور توبہ تصدیق کا نام ہے. توبہ بتانا ہے. کس کو بتانا ہے؟ اللہ کو. اللہ اب میں خواہش کی نفی کروں گا، تیرے نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم کا اثبات کروں. توبہ ہو گئی. اللہ کا بندہ توبہ کی تعلیم دیتا ہے. جس نے توبہ کی تعلیم کو وہاں آ کر مان لیا اس کی توبہ ہو گئی. پتہ نہیں کیا توبہ ہے، پتہ نہیں کیا توبہ کی تعلیم وہ جانتا ہے. خود ہی توبہ کرتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو معاف کروا لیتا ہے، یعنی خود ہی اپنے آپ کو معاف کر دیتا ہے. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ تعلیم میں ہوتی ہے. تعلیم فتح بھی ہونی ہے. توبہ بھی نبی رسول کی تعلیم نے دی ہے. شکر بھی نبی رسول کی تعلیم نے دیا ہے. نماز بھی نبی رسول کی تعلیم نے دی ہے. روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز جو ہے دین کے اندر وہ نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں دی ہے. تعلیم اگر نبی رسول علیہ السلام ہماری تعلیم ہو تو یہ ہے ہم وہ ہیں جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے. ہم وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے. ورنہ جو ہم ہیں وہ بتاتے کیوں نہیں؟ کیوں شرم آتی ہے؟ ہمیں شرم آتی ہے. یہ آج جو شرم کر رہا ہے کل کو یہ جہنمی ہے. اور جو بتانے میں آج اپنے محبوب کے سامنے شرم نہیں کرتا یہ وہ ہے جس نے توبہ میں تعلیم میں توبہ کر لی ہے. اور تعلیم میں یہ اللہ کا بندہ معلم مزکی رکھتا ہے کہ کل قیامت کا دن جب آئے گا جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو اللہ کا ارشاد پاک ہوگا ان کو جہنم میں داخل کر دو. آج کے بعد اللہ پروردگار نہ انہیں دیکھے گا، نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا، نہ انہیں پاک و صاف کرے. کہ جب وقت لینے کا تھا انہوں نے اللہ سے نہیں لیا، اور جب وقت دینے کا آیا ہے اب یہ حساب دیں. اللہ نے نہیں حساب دینا. کوئی یہ اگر سمجھتا ہے
کہ جب لینے کا وقت ہوتا ہے تو یہ لیتا ہے، اور جب دینے کا حساب دینے کا وقت ہوتا ہے اللہ حساب دیتا ہے۔ پاگل ہو گیا، تیری مت ماری گئی ہے۔ آج اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ اللہ پروردگار کا میں امتحان لیتا ہوں، تو نماز نہیں ہوتی، اس کا اسلام جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے، ہم اللہ کا امتحان نہیں لیتے۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے، ہم نہیں اللہ کو آزماتے۔ پاگل ہو گئے۔ آج اللہ دیتا ہے بندہ لیتا ہے، جو اللہ دیتا ہے بندہ لیتا ہے، یہ عارضی زندگی۔ کافر مشرک جو ہے آج ابدی زندگی لے رہا ہے، آج نعوذ باللہ آج عارضی زندگی لے رہا ہے، اور مومن جو ہے وہ ابدی زندگی لے رہا ہے۔ اور جب کل قیامت کا دن ہوگا، یہ لینے والے کو حساب دینا پڑے گا۔ آج یہ لیتا ہے، کل کو اسے حساب دینا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج یہ کہتا ہوں میں دیتا ہوں اللہ کو دیتا ہے تو دے کے دکھا، اور کل اگر یہ کہتا ہے آج میں آ گیا ہوں اللہ سے حساب لینے کے لیے، لے کے دکھا۔ مالک یوم الدین، وہ حساب لینے والا۔ کیا ان باتوں کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ معرفت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والے بھی بڑی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، ان کی معرفت پر ایمان کیا لانا، یہ کون سا سنت ہے؟ اس طرح کہہ کے گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ اونچی اونچی باتیں نہیں کرتے، وہ میری اور آپ کی باتیں کرتی ہیں، وہ اپنی اور اپنے نبی رسول کی باتیں کرتے ہیں، وہ اپنے اللہ اور اپنے اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اونچی اونچی باتیں نہیں کرتے۔ ان کی باتیں اونچی ہوتی ہیں نہ نیچی ہوتی ہیں، ان کی باتیں ہی ہوتی ہیں، کہ ان میں تغیر تبدل کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی کمی عیب نہیں ہوتا۔ معرفت کی باتیں نہیں وہ کرتے، اللہ نبی رسول کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ فاتبعونی کا ذکر ہوتا ہے۔ عیب تو ہم میں ہے، نقص تو ہم میں ہے کہ جو ہیں وہ نہیں بتاتے، جو ہیں وہ نہیں بتاتے، نبی رسول کی اتباع نہیں کرتے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ نبی رسول کی اتباع ضروری ہے۔ ہاں یہ تو سنت ہی ہے نا، اور خواہش کی نفی سنت سے ہوتی ہے۔ یہ پگڑی کیا ہے، یہ مسواک کیا ہے، یہ داڑھی کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ عمل جو ہے، وضو جو ہے وہ سنت ہے، تو فرض کیسے ادا ہو گیا؟ خواہش کی نفی جو ہے یہ فرض ہے، خواہش کی نفی سنت کے بغیر ہوتی نہیں، فرض کیسے ادا ہو گیا؟ اتنا بڑا دھوکہ ہے جو ہم ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ میں مولوی صاحب ہوں، میں عالم صاحب ہوں، میں حافظ صاحب ہوں، میں قاری صاحب ہوں، میں میاں صاحب ہوں، میں بیوی صاحبہ ہوں۔ یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے تو کیا ہے۔ اللہ یہ تو نہیں دیکھتا کہ ینظر الی صورکم، تمہاری صورتوں کو تو نہیں دیکھتا، ولیکن اللہ ینظر الی قلوبکم، وہ جو اللہ دیکھتا وہ بھی کبھی دکھایا ہے، وہ بھی کبھی بتایا ہے؟ اور اگر بتایا ہے تو بتاؤ کب بتایا ہے؟ وہ جی میں نے فلانے کو بتایا تھا، میں نے فلانے کو بتایا تھا، میں بڑا راشی ہوں۔ وہ تو تیرے عمل نے بتایا تھا کہ تو نے جب رشوت لی تھی، جب تو نے اس کے ساتھ غلط کام کیا تھا، جب اسے غلط دیکھا تھا، جب اس کے ساتھ غلط معاملہ کیا تھا، دھوکہ کیا تھا، فراڈ کیا تھا، یہ تو نے تھوڑی بتایا تھا۔ اگر بتاتا وہ تجھ سے بچ جاتا۔ یہ تو نے اس کے ساتھ عملی دھوکہ کیا تھا، عمل کیا تھا۔ ہم فاسق ہیں، فاجر ہیں، ہمارا عمل ہمیں بتاتا ہے۔ کیا کبھی یہ بھی سوچا کہ نبی رسول علیہ السلام کی سنت کے خلاف کرنے کے بعد بھی ہم جو ہیں وہ خواہش کی پیروی میں نہیں ہیں؟ قسمت والا وہ ہے جو ہے وہی بتاتا ہے، جو ہے وہی بتاتا ہے۔ یہ کس کو بتایا جاتا ہے؟ یہ توبہ کی تعلیم ہے۔ جب کوئی بتاتا ہے تو اس کا پہلا وقت جو غیر توبہ میں اس نے گزارا ہوتا ہے وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، معصوم پاک صاف ہو جاتا ہے، وہ وقت ہی نہیں رہ جاتا، وہ فائل ہی نہیں رہ جاتی، وہ فائل ہی مٹا دی جاتی ہے۔ بانس ہی نہیں ہوتا کہ بانسری اس سے بنا کر بجائیے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ توبہ کی تعلیم میں پھر اس کا آگے عمل جو ہوتا ہے، آنے والا وقت جو ہوتا ہے، لمحہ جو ہوتا ہے، وہ توبہ کی تعلیم میں وہ عمل اس کا درست کر دیا جاتا ہے۔ عمل میں توبہ بھی اس کی پہلی جو اس نے کی ہوتی ہے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔
جب تک کوئی اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لایا تھا اس وقت تک اسے نہ اللہ کا نبی ملا تھا، نہ نبی کے بعد نائبین وارثین کا اسے پتہ ہوا تھا۔ اور توبہ تو ان کی قبول ہوئی ہے جن کو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین نے، وارثین نے یا اللہ کے نبی نے توبہ کی تعلیم دے دی تھی۔ آئیے اس بات کو جانیں، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ہم جو ہیں وہی بتائیں، وہی کہیں۔ اور جب یہ کہنے کا وقت آ جائے تو پھر پتہ کیا ہے کہنے کا وقت؟ اس نے کہا ہے جو وہ ہے وہی جس نے توبہ کی ہے۔ توبہ کرتا نہیں، جب توبہ ہی نہیں کی اس نے تو جو ہے وہ بتاتا نہیں ہے، جو ہے وہ بتاتا ہی نہیں ہے، اور جو نہیں ہے وہ ہر ایک کو بتاتا چلا جا رہا ہے۔ کب تک یہ تو بتاتا چلا جائے گا؟ جب سانس نکل جائے گا، دم نکل جائے گا، تو جب عذاب میں داخل ہوگا تو یہ لعنت نہیں ہے؟ کیا یہ خریداری کی ہے؟ دنیا میں تو تجھے اللہ نے بڑی اونچی خریداری کے لیے بھیجا تھا، تو ہینگ اجوین دے ٹھیر لا بیٹھو، تو یہ بدبو ہی اپنے آپ کو اس کا خریدار بنانا تھا۔ نہ اپنی جان پر ظلم نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سچی توبہ یہی ہے کہ اللہ کے بندے کی تعلیم فتح بیونی کو اپنا بنا لیں، تاکہ خواہش کی نفی جو ہے وہ نبی رسول کی سنت، آپ کی تعلیم کی پیروی میں تصدیق کے اندر ہونا شروع ہو جائے۔ یہ ہے ہمارا ایمان کہ اقرار زبان سے کرتے ہیں اور تصدیق باطن سے کرتے ہیں، تو یہ تو ایمان ہو گیا۔ اور ایمان کی تکمیل جو ہے وہ نفی خواہش کی ہوتی ہے، اور اس بات نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم کا ہوتا ہے، سنت کا ہوتا ہے۔ یہ ہے گھر سے باہر جانا، اور یہ ہے گھر کے اندر آنا۔ گھر سے کوئی باہر جاتا ہے تو مرد کمائی والا ہوتا ہے، اور گھر سے اور باہر سے جب گھر واپس آتا ہے تو یہ مرد کمائی والا ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ جو ہے وہ گھر آ کے نہیں بتاتا، گھر والے جھوٹ میں پڑ گئے ہیں، ماں باپ جھوٹ میں پڑ گئے ہیں، اولاد جھوٹ میں پڑ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ ہمارا ہے کیا۔ اور اگر باپ جو ہے وہی بتاتا تو گھر والوں کی سب کی صلاح ہو جاتی، گھر والے اللہ والے ہو جاتے۔ اس نے تو اپنا ہی گورکھ دھندا شروع کیا ہوا ہے۔ صبح اٹھتا ہے وہ جانوروں کی کولو کی اور کولو کے بیل کی جو روٹین ہوتی ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جو ہے وہ نہیں کسی کو بتاتا، جو ہے وہ کسی کو نہیں بتاتا۔ یا جوتیاں لگتی ہیں، سچ پترے لگتے ہیں پھر سچ بولتا ہے، ورنہ پہلی کوشش تو یہی کرتا ہے کہ سچ کو میں چھپا کے ہی رکھوں، جو ہے وہ نہیں بتاتا۔ مرتی کو بتاتا ہے یا پھر اللہ بتاتا ہے، اللہ کا بندہ بتاتا ہے۔ دنیا میں تو اللہ کے بندے کے پاس آتا نہیں کہ اللہ تے اللہ کا بندہ بتائے، مرنے کے بعد پھر ادھر مرتی کو بتاتا ہے اور ادھر مرنے کے بعد جا کے اللہ تے اللہ کا بندہ بتاتا ہے۔ کیا حاصل کیا؟ کیا زندگی کو بدلنے کی ضرورت نہیں کہ فرمایا جو اپنے آپ کو بدلتا ہے اللہ بھی اسے بدل کے رکھ دیتا ہے۔ جو خود اپنے آپ کو نہیں بدلتا تو خود اپنے آپ کو بدلنا یہی تو سارا کچھ ہے نا۔ اللہ اپنے آپ کو بدلتا ہے، کیسے؟ اللہ تمہیں بدلنے کی توفیق دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تو جب تم جہنمی ہوتے ہو اللہ اپنے آپ کو بدلتا ہے، سے مراد تمہیں جنتی کر دیتا ہے۔ جب اللہ نے اپنی نظر کو تمہارے حق میں بدل دیا ہے تو کیا ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے؟ اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو تبھی حق کی نظر بدلی جائے گی۔ دین سمجھ کا نام ہے، چھلانگے مارنے کا نام دین نہیں ہے کہ پج کے عمل کر کے تسی دکھاؤ۔ اللہ کو عمل دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے عمل جانتا ہے، جو تمہیں کہتا ہے کہ نیکیاں نہ بتاتے پھرو لوگوں کو۔ اللہ ہماری توبہ بھی جانتا ہے لوگوں کو بتاتے پھرنا میں نے معافی مانگ لی اللہ سے، میں نے توبہ کر لی ہے۔ اللہ سے توبہ کی ہے نا، اللہ بتائے گا، جس کے سامنے جا کر کیا وہ بتائے گا۔ ننگا کسی کو کیا جا رہا ہے، بتایا کسی اور کو جا رہا ہے کہ اس کو ننگا جعلی کیا گیا، ننگا اس کو جعلی کیا گیا،
اور جس کو ننگا کیا گیا ہے وہ بیچارہ ابھی تک بولا نہیں ہے. اس کو پہلے ہی پتہ ہو گیا کہ میں نے فلانے کو ننگا کیا تھا, میں نے فلانے کو قتل کیا تھا, میں نے فلانے کو یہ کیا تھا, اور میں نے اس لیے کیا تھا. وہ لعنتی جب بولتا ہے تو اس کے منہ سے اللہ پروردگار پھر وہی بات نکال دیتا ہے جو اس نے پہلے جھوٹ چھپانے میں کی ہوتی, وہی جھوٹ پھر دوبارہ نکل کے آ جاتا. یہ ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ نہیں بتاتے, جو ہیں وہ نہیں بتاتے. ایسا نہ کرنا. یہ ایک دن دنیا عارضی زندگی ختم ہو جانے والی. جال حق و زاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ جھوٹ مٹ جانے والا, یہ ختم ہو جانے والا. ایسی زندگی نہ گزارو, ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. یہ نہ کل کو کوئی کہے کہ اللہ نے ہمیں بتایا نہیں, اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا نہیں. یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ جب وہ دنیا سے گئے تھے تو لوگ جو تھے پورے کے پورے دین میں داخل کیے جا رہے تھے. آئیے ان باتوں کو جانیں. کبھی بھی اپنے اللہ نبی رسول کے خلاف نہ کریں. خواہش کی پیروی کا فائدہ کوئی نہیں. خواہش کی پیروی کرنے سے شہوت پر عمل ہو جاتا ہے. یہ شہوت کا عمل ہے جو عذاب ہے. شہوت کے عمل میں جب سنت کی پیروی ختم ہو جاتی ہے تو عذاب ہی عذاب ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. بھوک لگی ہو, بھوک میں سنت کھانا ہے, سنت کی تعلیم میں کھانا حلال ہے, ٹھیک ہوگی بات. اور اگر کوئی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے, نہیں کھاتا, تو عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر کوئی کھاتا ہے لیکن حرام کھاتا ہے, عذاب در عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ مفتی مولوی سے پوچھنے جاتے ہیں ہم, بات ہم نے کی ہے اور پوچھا جا کے مفتی مولوی کو ہے. مفتی مولوی ہماری بات کو کیا بتائے گا؟ یہ بات بھی تو ہم نے ہی بتانی ہے کہ میں نے کیا بات کی. بس وہی ہو جو ہو. برے ہو گئے تو کوئی بات نہیں, اللہ کے نزدیک برے نہیں رہ جاؤ گے. اور اچھے ہو تو کوئی بات نہیں, اللہ کے نزدیک سارے ایک ہی نظر میں آ جاتے ہیں. جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ ہوتا ہے, اللہ کا بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. ہر ایک کو یہی عطا ہو جائے گی. یہ ظاہر ہے. باطن میں جو اجر ہے, جو ثواب ہے, جو مقامات ہیں, جو انعام ہیں, جو اکرام ہیں, جو علم میں فضیلت ہے, جو محبت اور محبت میں فضیلت ہے, جو حقیقت رحمت حقیقت میں فضیلت ہے, وہ ہر ایک کی جو اللہ اسے دے گا, اللہ اس کے ساتھ ہوگا, وہ ہے. جس کا آج اللہ فرق مٹا رہا ہے, جسے آج اللہ پہلی کلاس سے PhD میں لا رہا ہے, کل کو وہی اللہ ہوگا. ہر آنے والا لمحہ مومن کا بہتر ہوتا چلا جائے گا. وما توفیقی الا